السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تمام تعریف صلی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس کی رحمت کے ہم سب محتاج ہیں، اور وہ رحم کرتا ہے جس پر چاہے جتنا چاہے۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اپنی امت پر رحم کیا، اللہ نے بڑے رحم دل بنا کر ان کو مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد 11 رمضان المبارک 1441 ہجری مطابق 4 مئی 2020 عیسوی، مختصر قرآنی احکام جو رمضان کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، لائیو مکسلار پر آپ کی خدمت میں یہ درس پیش ہے۔ آج کا سورہ انعام کی آیت نمبر 152 اور 153 152 153 میں نے پڑھی۔ ان میں جو احکام ہیں وہ انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت جانا، باللتی الا باللتی ہی احسن، سوائے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی قوت کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، مکمل کرو۔
لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی طاقت کے اعتبار سے ہی ذمہ داری دیتے ہیں یا ذمہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم بات کرو تو انصاف سے بات کرنا اگرچہ قرابت دار کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس چیز کی تم کو اللہ نے وصیت کی ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے تم اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور دوسری راہوں کی اتباع نہ کرنا ورنہ تم اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس کی وصیت اس نے تم کو کی ہے شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ تسلسل ہے پچھلی دو آیتوں کا جو ہم نے کل پڑھا، بلکہ ایک آیت ہم نے جو پڑھی، آیت نمبر 151، یاد ہوگا آپ کو کل کا درس، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے سختی سے روکا۔ احکام ہے، یہ ہم نے بتایا تھا احکام میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اوامر، نواہی۔ تو سب سے بڑی چیز شرک ہے، جس کے کل ہم نے جو پڑھا، شرک سے روکا گیا ایک۔ نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی سے منع کیا گیا۔ نمبر 3، بچوں کے قتل سے روکا گیا، فیملی پلاننگ وغیرہ بتایا تھا ہم نے کل۔ نمبر 3، فواحش، گناہوں کی قربت نہ ہو، گناہوں کے قریب جانے سے روکا گیا ہے۔ نمبر 4۔ نمبر 5، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، قتل النفس سے روکا گیا، کسی کی جان لینے سے۔ اب اس کے بعد مزید جو ہے سلسلہ ہے آگے، دیکھیے آج کی جو دو آیتیں ہیں ان میں بھی کچھ احکام ہیں بڑے اہم ترین اللہ عز و جل کے۔ سب سے پہلے مال یتیم، یتیم کے مال کے قریب مت جانا۔ یتیم کہتے ہیں اس بچے کو جس کے والد فوت ہو چکے ہوں۔ الولد الذی لا اب لہ، یا الولد الذی لا اب لہ، جس کا ابا نہ ہو، ان کے ابا نہ ہو، والد نہ ہو، بچہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے، بچہ یا بچی کوئی بھی، ٹھیک ہے، تو ان کے والد نہ ہو، فوت ہو جائیں، تو ان کو یتیم کہتے ہیں۔ یتیموں کا بڑا خیال اسلام نے کیا ہے۔ یہ اسلام جو ہے اللہ کا ایک سچا دین ہے، جس میں ایسے احکام ہیں جس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ یہی سچا دین ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ، کتنے کافر نان مسلم، جب انہوں نے قرآن کا ٹرانسلیشن دیکھا تو وہ ایمان لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ کیا باتیں ہیں اس میں، کیا احکام ہے، کتنا پیارا دین ہے۔ دیکھیے یہاں یہ آیت میں مال یتیم، یتیم کا مال، دیکھیے باپ ہے، بہت ساری محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اپنی پونجی کو جمع کرتا ہے اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ اچانک اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، جیسے میں، بہرحال بہت سارے واقعات ہیں، کیا بتائیں، وقت کا مسئلہ ہے تھوڑا سا۔ تو بچے چھوٹے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو والد چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو مال ہے یتیم کا، بچے تو چھوٹے ہیں، بالغ نہیں ہیں، اب ان کی دیکھ بھال کوئی کرے گا جو ان کا عزیز ہو، قریب ہو، جیسے تایا ہوتے ہیں، تایا ابو، تایا بولیں، چاچا بولیں، یا ماموں ہوتے ہیں، کوئی بھی ولی ہوتا ہے جو ٹیک کیئر ان کی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو ان کے ذمہ دار ہیں یتیم کے، ٹھیک ہے، چاہے وہ دادا ہوں، یتیم کے بچوں کے دادا ہوں، یا ماموں ہوں، یا خالو ہوں، یا نانا ہوں، یا چاچا ہوں، یا تایا، کوئی بھی شخص ہو۔ عام طور پر میں یہ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہی لوگ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو کہا گیا کہ دیکھو یہ یتیم کا مال ہے، مال سب کی ضرورت ہوتی ہے، ہر انسان کو مال چاہیے، کیوں؟ کھانے کے لیے مال، پینے کے لیے مال، ٹھیک ہے، اور کپڑا خریدنے کے لیے مال، گھر کے لیے مال۔ آپ کو پتا ہے یہاں سب آدمی اپنے وطن کو چھوڑتا ہے مال کمانے کے لیے، آدمی بڑی قربانیاں دیتا ہے مال کے لیے۔ تو مال کی ایک ضرورت سب کو ہوتی ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے مال کی۔
لیکن اسلام نے ضرورت کو اچھے طریقے سے حاصل کرنے کا حکم دیا کہ ذرائع صحیح ہوں، آپ حلال راستے سے کمائیں. اکل حلال کی بہت اہمیت ہے. جو اب یہاں یتیم کا مال کھانا حرام ہے، جو اس آیت سے حکم ملا. یتیم کا مال ہے، اچھا وہ آپ ہڑپ کر جائیں گے، لے جائیں گے، یتیم بچہ ہے، اس کو کیا معلوم کیا پیسہ. بہت سارا کاروبار بھی ہوتا ہے جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بزنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شاپس ہوتے ہیں، کرائے ہوتے ہیں. مال کا بڑا معاملہ ہوتا ہے نا. بعض بچوں کے والد جو ہے بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں یا اوسط درجے کے بھی ہوں، تو مال پھیلا ہوا رہتا ہے نا ان کا. جو بڑوں کو معلوم ہوتا ہے، بچوں کو کیا پتا کہ کہاں سے کتنی انکم ہو رہی ہے. لیکن ہے یتیم کا مال کیونکہ اس کا باپ چھوڑ کر چلا گیا. اس کی اب جو ذمہ دار ہیں، جو کفالت کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یتیم کے مال. دیکھیں کھانے کا، دیکھیں کھانا تو حرام ہے. اللہ نے کیا فرمایا، میں نے کل بھی بتایا تھا، قریب مت جانا، ولا تقربوا مال الیتیم. یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. قریب نہیں جاؤ گے تو کھاؤ گے نہیں. الا باللتی ہی احسن، کیا بالکل یتیم کے مال کو چھونا نہیں؟ اس کا بزنس جیسے ویسے چھوڑ دیں. اس کا پیسہ ہے، اس کے پیسے کو اور بڑھا سکتے ہیں ہم. تو کیا مجرد منع کر دیا گیا ہے ٹوٹلی کہ نہیں جی آپ کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا ہے، جتنا 1,00,000 ہے تو 1,00,000 اس کو پڑے رہنے دیں ویسے. الا باللتی ہی احسن کہتے ہوئے اللہ نے ایک بات بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جتنا ہو سکے فائدہ پہنچائے لوگوں کو. سبحان اللہ. مگر اچھے طریقے سے. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ اگر اس مال کو آپ کسی تجارت میں لگاتے ہیں اور نفع ہوتا ہے، آج 1,00,000 ہے، بچہ بڑا ہوگا، بچی بڑی ہوگی، ان کی ضرورتیں جب بڑھ بھی جائیں گی تو یہ 1,00,000 10,00,000 ہو جائیں گے. تو آپ ضرور کرو. اگر اس کا مطلب آپ وہ مال لے کر پھر بزنس کر رہے، اس سے ہے کس کا مال؟ وہ یتیم کا. آپ اس سے تجارت کریں گے، منفع ہوگا، منافع ہوگا، ٹھیک ہے، پروفٹ آئے گا. تو اس یتیم کا جو کچھ مال اس کا باپ چھوڑ کر گیا تھا، آپ نے اس میں کچھ جد و جہد کی، محنت کی، اور الحمدللہ اس مال کو آپ نے بڑھا دیا. تو اس غرض سے، اس نیت سے اگر آپ مال اس کا اٹھاتے ہیں یا اس کے مال کو کسی کاروبار میں، کسی تجارت میں لگاتے ہیں، تو اس کی بالکل شریعت نے اجازت دی ہے آپ کو. تو معلوم ہوا کہ مال کے قریب جانے کی 2 ریزنز ہو سکتے ہیں. مال کے قریب جانے کی، ٹھیک ہے، بینک جا رہے آپ، جس میں جو ہے بینک اس لیے کہہ رہا ہوں، بینک میں اکاؤنٹس رہتے ہیں عام طور پر. بینک میں جو ہے یتیم کا مال رکھا ہوا ہے، جو ان کے ابا کا اکاؤنٹ ہے، اس میں پتہ نہیں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، یا کرائے ہیں، ادھر ہیں ادھر ہے، پیسہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جا رہے ہیں تو اس میں 2 نیت ہے. ایک اچھی نیت ہوتی ہے، ایک بری نیت ہوتی ہے. اچھی نیت سے جا رہے ہیں کہ چلو میں اس کا پیسہ نکال کر اس کو جو ہے کاروبار میں لگاؤں گا اور بڑھا دوں گا، جیسا کہ میں نے بھی کہا. تو یہ اچھی نیت ہے، آپ بالکل شریعت نے اجازت دی ہے. یہی مطلب ہے الا باللتی ہی احسن. احسن کا حالہ ہے اچھے طریقے سے، جو کہ فائدہ والا طریقہ ہے. لیکن اگر نیت بری ہے، جو دوسرا طریقہ ہے کہ اس کو لے لو اور لے کے کھا لو، بعد میں تھوڑا دے دو. ان کے 10,00,000 رکھے ہوئے تھے، اس میں ان کو 1 دے دو، 9 اپنے پورے. لا حول ولا قوت، یہ بری نیت ہے. تو لا تقربوا، قریب مت جانا. قریب جانا منع ہے بری نیت سے. اگر اچھی نیت ہو تو جائز. الا باللتی حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی طاقت کو پہنچ جائے، مطلب بالغ ہو جائیں. اور اس کو تصرف، بالغ ہو جانا صرف نہیں ہے بلکہ تصرف آئے. تصرف سمجھتے ہیں نا، مال کو یوز کرنا، اس کا صحیح یوٹیلائز. کیسے آپ اس مال کو خرچ کرو گے؟ کیونکہ بچوں میں اگر بچے بلوغت یا سن شعور کو نہیں پہنچیں گے، ان کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ مال ہے، آج یہ پیسہ ہے ہمارے پاس، اس کا خرچ، اس کا یوز کیسے ہوگا. بیوقوف لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ رہے گا تو بیوقوف اپنی کم عقلی بیوقوفی کی وجہ سے پورا پیسہ اڑا دے گا اور کل خالی ہاتھ بیٹھے گا، پریشان ہو جائے گا، لوگوں سے قرضے مانگے گا. پھر عقل مند پیسوں کا صحیح یوز کرتا ہے، جس کو سیونگز کہتے ہیں. اس کے لیے اتنا خرچ، کرایہ ہے، کرنٹ بل ہے، فلاں ہے، آج رمضان ہے، ٹھیک ہے، پھر عید ہے، پھر عید کے بعد بھی خرچے ہیں. بعض لوگ ہاتھ کے کھلے ہوتے ہیں، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. وہی بتایا حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ اس کو تصرف آ جائے، وہ اچھی طریقے سے اس مال کا یوز کر سکے. جب ہو جائے، آپ نے دیکھا کہ اس لیول کو، اس ایج کو وہ پہنچ چکا ہے، آپ اس کا پورا حق اس کو دے دیجئے. بیٹے یہ سارا آپ کا ہے، آپ کے ابو چھوڑ گئے تھے، بیٹی یہ آپ کے ابو چھوڑ گئے تھے، یہ آپ کے بابا چھوڑ گئے تھے، یہ سارا پیسہ، یہ پوری اس کی ڈیٹیل سے حوالے کر دیں. اور اس کے لیے اللہ کے ڈر کی بہت ضرورت ہے، کہ مال ہے یہ اور حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. کتنے لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں. اسی لیے قرآن کی آیت میں سخت وعید آئی ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا.
جو ظلم کرتے ہوئے یتیم پر اس کا مال کھا لیتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں زمینیں، جائیداد، مال و جائیداد، تو وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ جمع کر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. قیامت کے دن اس اصلی جہنم کی آگ میں وہ جائیں گے. لہذا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ یتیموں کا جو یہاں پر حکم دیا گیا. امید کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس کے بعد آگے اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ جب تم جو ہے یہ ترازو ناپ تول ہوتا ہے نا، کاروبار بزنس ہے، آپ دکان ہے آپ کی یا کوئی بھی چیز بزنس کرتے ہیں آپ، پھلوں کا کاروبار ہے، تو ناپ تول جو ہوتی ہے نا اس میں انصاف سے کام لیں. بہت بڑا حکم ہے یہ. کاروبار، یہ کاروباری ہے یہ، ٹھیک ہے، کاروبار پیش اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے حکم ہے کہ کیا کریں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، مطلب پوری انصاف کے ساتھ، کمی نہ ہو، نہ کسی پر ظلم ہو. کیونکہ آدمی آتا ہے آپ سے چیزیں خریدتا ہے تو وہ جو خرید رہا ہے، آپ جو اس کو بیچ رہے ہیں، اس میں ظلم نہ ہو اس پر، کہ آپ نے جو ہے اس میں کوئی گڑبڑی کی ہو. ناپ تول میں کمی کرنا جس کو کہتے ہیں. ویل آ گیا، ویل للمطففین، مطففین کے لیے ویل ہے نا، پڑھیں سورہ ویل الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، دیتے ہیں تو گھٹا کے دیتے ہیں. استغفر اللہ. جب جاتا ہے، جیسا چائنا گیا مال لے کر آیا تو پورا لے کر آتا ہے، یا کسی اور جگہ گیا، کسی اور کنٹری میں گیا، کہیں بھی جہاں سے اس کو جیسے چاول کا کاروبار ہے یا پھلوں کا کاروبار ہے، کوئی بھی کپڑوں کا کاروبار ہے، لیتا ہے تو پورا لیتا ہے اپنا حق. یہ میرا حق ہے، میں نے اتنا، دیکھیے اتنا اتفاق ہوا، یہ ہماری ڈیمانڈ تھی، اتنا پیسہ ہم نے دیا ہے، چلو اس کا پورا دے دو، اور اس میں اور زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، معلوم ہے. لیکن جب دینے کا مسئلہ آتا ہے، بھائی ٹھیک ہے یہاں آپ اپنا لے رہے ہیں، لیکن کل کوئی آپ کو پیسہ دے کر آپ سے خرید رہا ہے تو آپ وہاں ناپ تول میں پھر انصاف کرنا چاہیے. جتنا پیسہ وہ دے رہا ہے اس کا حق دیجیے. آپ کمی کیوں کرتے ہیں اس کو؟ یہ کمی ظلم ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے. بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے جتنا تم سے ہو سکے محنت کرو، جد و جہد کرو کہ انصاف سے کاروبار کرو، عدل کے ساتھ. اللہ اکبر. قسط یعنی عدل، اور قسط عدل، اور عدل کہتے ہیں اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، یہ عدل ہے صاحب. تو آپ کو اس نے پیسہ دیا یا آپ کو پیسہ آپ کے پاس آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجا ہے. دور سے بھی کاروبار ہوتا ہے نا، ایک شہر سے دوسرے شہر، کراچی سے لاہور مال منگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بامبے سے جو ہے، یا بامبے دلی سے جو ہے حیدرآباد بنگلور وغیرہ مال منگاتے ہیں، یا گجرات وغیرہ سے. تو آپ جب ڈیل کرتے ہیں تو آپ جب لیں تو انصاف، آپ کو بھیجا جاتا ہے پیسہ، تو یہاں انصاف، مال بھیجا جاتا ہے، اس معاملے میں انصاف سے کام لیں، ان کا حق دیں جو انہوں نے اماؤنٹ دیا ہے، جس پر اتفاق ہوا ہے، جس پر ڈیل ہوئی ہے. وَأَوْفُوا، وفا بالکیل واجب ہے، بالقسط، انصاف کے ساتھ. اچھا، انصاف میں، عدل میں بندہ جتنا ہو سکے گا اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ عدل کرنے کی کوشش کرے. لیکن پھر بھی اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے جو اس کے بس کے باہر تھی چیز، ایک کھجور کا دانہ زیادہ پڑ گیا، کم ہو گیا غلطی سے، ایک آم کا پیس کم ہو گیا، ایک آم کم ہو گیا، کچھ بھی ایسے، ایک کپڑا کم ہو گیا، کچھ ہو گیا، وہ کوشش کیا اس نے کہ وہ عدل کے ساتھ کاروبار کرے، لیکن کچھ کمی ہو جاتی ہے جو اس کی بس کے باہر ہے یا اس کی طاقت سے ہٹ کر ہے، تو اللہ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم اتنا ہی، یہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ آپ نے نہیں کیا ہے ظلم کسی پر، ہو گیا ہے معاملہ، کچھ غلطی ہو گئی جو آپ کے بس کے باہر تھی، آپ کے ساتھ نہیں تھا، وہ آپ کو اختیار نہیں تھا اس چیز میں. یہ حکم دیا گیا جو دوسرا بڑا اہم ترین حکم ہے. نمبر 1 یتیم کا مال اس آیت میں. نمبر 2 یہ کاروبار، وزن کرنا، ناپ تول. اگر ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، جان بوجھ کر آپ کرتے ہیں تو پھر سزا کے مستحق ہیں آپ، یہ ظالم ہیں آپ، اور ظلم کی سزا آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے. اور مظلوم کی بد دعا اگر لگ جائے تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے جو حدیثوں میں وعید آئی. لیکن آپ عدل کرتے ہیں، قسط، عدل و انصاف کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ہو جائے غلطی تو اللہ تعالیٰ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ نے اتنا ہی آپ کو ذمہ دار بنایا جتنا آپ استطاعت رکھتے ہیں. استطاعت سے باہر ہے تو اللہ عفو غفور ہے، اللہ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے. آگے بیان فرمایا تیسری چیز وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، اللہ اکبر، بات کرو تو انصاف سے بات کرنا، اللہ اکبر. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ کوئی قرابت دار ہو، تمہارے بھائی بھی کیوں نہ ہو سامنے،
بیوی کیوں نہ ہو، سسرال والے کیوں نہ ہو، اپنے کیوں نہ ہو، قرابت دار کیوں نہ ہو، رشتہ دار جس کو کہتے ہیں قرابت دار، تم انصاف سے بات کرنا، یعنی تمہاری گفتگو عدل پر انحصار ہو، اس کا فیصلہ کرنا ہو لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا، خطاب کرنا ہو تو انصاف سے خطاب کرنا، کوئی لکھنا ہے، کچھ پوسٹ کرنی ہے تو وہ بھی انصاف کے ساتھ کرنا، کوئی بتانا ہے انفارمیشن نیوز کال ہے وہ بھی انصاف کے ساتھ، جس میں سچائی ہو اور ظلم نہ ہو اور چھپانا، حق چھپانا نہ ہو، حق بات بتائی جائے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، زبردست آیت ہے دیکھیے حکم۔ عام طور پہ اقوال میں جہاں معاملے جو ہے باتیں ہوتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آدمی کو فیصلہ کرنا رہتا ہے، آدمی کو کوئی بات بتانی، کوئی سٹیپ لینا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یا تقریر کرنی ہوتی ہے، لکھنا رہتا ہے، یا کوئی پوسٹ کرنی رہتی ہے، تو وہاں عام طور پر انصاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ نفس کی اتباع ہوتی ہے، خواہشات کی اتباع ہوتی ہے وہاں۔ اور اگر یہاں قرابت دار کا معاملہ آ جائے، جیسے اس آیت میں لانے کا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ رشتہ دار کیوں نہ ہو، حق بولو آپ، حق بولنا بہت بڑی بات ہے، یہ مومن کا شیوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو تم میں سے من کان، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ بولے تو حق بولے، خیر بولے، اور انصاف خیر ہے، حق بات کرنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، جہاں معاملے اپنوں کے، رشتہ داروں کے، دوست احباب کے آتے ہیں تو ان کے سیٹ فتویٰ دے دیتے ہیں یا ان کے سیٹ فیصلہ کر دیتے ہیں، اور وہ پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے، بھائی دیکھو ہم تو تمہارے چاچا ہیں، ہم تمہارے ماموں ہیں، اب مجلس بیٹھ رہی ہے، ذرا خیال کرنا ہمارا، تو ٹھیک ہے ماموں جان کا خیال کر دیا، حالانکہ ماموں غلطی پر تھے، دوسرا آدمی حق پر تھا، آپ کو حق بولنا تھا، آپ نے حق نہیں بولا، وہاں پر آپ نے ماموں کو خوش کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، اور اس کی سزا آپ کو ملے گی کیونکہ آپ نے سب سے بڑے کو ناراض کیا۔ اقوال میں بہت ضروری ہے عدل، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعلیمات دیکھیں، حدیثیں دیکھیں، اور آپ کے فیصلوں کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے بالکل حق کے ساتھ فیصلہ ہوتا، صحابہ کے فیصلوں کے، خلفاء کے فیصلوں کو دیکھیں، مسلمان یہودی کا جھگڑا ہوتا تو اگر یہودی حق پر ہوتا تو خلفاء، ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے حدیثوں میں، ٹھیک ہے، یا تاریخ اسلام میں، اللہ اکبر، خلفاء ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہو جائے، فیصلہ کرنا ہو، بات کرنی ہو تو، اور حق اگر یہودی کے پاس ہے تو حق کا فیصلہ کرتے تھے، حق بتاتے تھے، کھلم کھلا حق بتاتے تھے، نہیں ڈرتے تھے کسی سے، کیونکہ یہ حق تھا جس پر انہوں نے عمل کیا، اسی لیے تو اسلام کہتے ہیں نا سب سے اچھا مذہب ہے۔ تو بتایا گیا یہاں پر کہ بات حق کے ساتھ کرنی ہے، اگرچہ قرابت دار کیوں نہ ہو۔ اور اسی میں علماء کرام نے حکم نکالا قاضی کے بارے میں، جو قاضی ہوتے ہیں نا، جو جج جس کو کہتے ہیں، مسلمان جج، تو ان کے پاس تو بہت سارے کیسز آتے ہیں، ان کو تو بڑی ضرورت پڑتی ہے اس آیت کی، کیونکہ ان کو فیصلہ سنانا ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، یہ دیکھیں گے کہ حق کس کے ساتھ ہے، جہاں حق ہو تو حق کے ساتھ وہ فیصلہ کریں گے۔ یہ قاضیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دیکھیں، معاملات کی جانچ کریں اور چیک کریں، اور پھر حق بات کہیں اور حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، ان کے پاس بھی جب بھی معاملات آتے تو آپ نبی علیہ السلام بیان فرما دیتے، ڈراتے ان کو اللہ سے، دیکھو میں سن کر اقضی نحو اسمع، ایسے حدیث کے الفاظ، میں جو سنتا ہوں تم دونوں بتا دے۔ دو لوگوں کا جھگڑا ہوتا ہے، ایک آدمی اپنی بات کرتا ہے، اپنی دلیلیں دیتا ہے، دوسرا آدمی اپنی بات کرتا ہے، تو دونوں کو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فیصلہ کرتے تھے کہ کس کی بات صحیح ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تاکید بھی کرتے تھے، اگر کوئی کسی بھائی کا حق مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، کل قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا، ہم سن کر فیصلہ کریں، کیونکہ غیب اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا غیب، ہم جو دیکھیں گے سمجھیں گے یہی حق ہے، جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم حق کی بات کریں گے، ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات، اللہ اکبر، اگر اس پر عمل ہو جائے، حق کے ساتھ فیصلہ ہو، بیوی کے پاس حق ہے تو حق بولیا، اماں حق، ماں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، بہت ساری جگہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ حق بات کہے، جب بھی بات کرے وہ یہ نہ دیکھے کہ قرابت دار کہاں ہے، رشتہ دار ہیں یہ ہمارے، نہیں، عدل دیکھے وہ۔ عدل کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق دیجیے، اعطاء کل ذی حق حقہ، وبعہد اللہ اوفوا، وبعہد اللہ اوفوا ذلک وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے عہد کو پورا کرو، یعنی یہی جو حقوق ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، عہد و پیمان لیا ہے کہ تم اللہ کے حقوق ادا کرو، تو یہ معنی ایک ہے۔
بعض علماء نے کہا کہ اس کا دوسرا معنی یہ کہ جو بھی عہد و پیمان لیا گیا کہ اسلام پر چلو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا تھا سب سے، سارے انسانوں سے، تو وہ عہد مراد ہے۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں انسان کو چاہیے کہ جو ہے عہد کو پورا کرے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ اللہ کی وصیت ہے تمہارے لیے، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ اللہ عز و جل کی وصیت ہے جو آپ سے یہ تمام چیزیں جو پچھلے بیان کی گئی ہیں کہ یتیم کا مال نہیں کھاؤ، اور کیا کہتے ہیں ناپ تول میں کمی نہ کرو، انصاف کے ساتھ کاروبار کرو، اور کیا کہتے ہیں حق بات بتاؤ، یہ تمام جو ہے اللہ عز و جل کے، اور عہد کو پورا کرو جو اللہ کے ساتھ آپ نے کیا ہے کہ حق پر رہو گے، حق کا ساتھ دو گے، حق پر عمل کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، جتنے عہد و پیمان ہیں وہ تمام جو ہیں پورے کرو، یہ اللہ کی وصیت ہے۔ اور لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، تو اس سے نصیحت ملے گی اور تم جو ہے اپنے آپ کو کامیاب کر پاؤ گے۔ اس کے بعد دوسری آخری آیت وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بہت بڑی آیت ہے، فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اس آیت کے بارے میں تفسیر میں آیا، بہت سارے اقوال ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک مرتبہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر دائیں بائیں لکیریں کھینچی، اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے پر چلو اور دیگر راہوں پر مت چلنا ورنہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ حق کا راستہ ایک ہوتا ہے مستقیم، اسی لیے سورہ فاتحہ میں کیا ہے، میں نے بتایا تھا شروع میں پہلے درس میں اس کے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط ایک راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھا راستہ آپ کو معلوم کرنا ہے، سیدھے راستے کی جو دعا کرتے ہیں آپ، اور یہاں وہی بتایا گیا وہ سیدھا راستہ کہاں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دکھایا ہے، حدیثوں میں موجود ہے، کتاب و سنت میں جو راستہ موجود ہے وہی سیدھا راستہ ہے، اسلام سیدھا راستہ ہے، قرآن میں جو احکام ہے وہ سیدھا راستہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیدھا راستہ ہے، تو صراط مستقیم یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ایک ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنم میں، ایک یہاں بھی وہی ہے صراط، ایک راستہ مستقیم سیدھا ہے وہی، تو اسی راستے پہ چلیں گے تو کامیاب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وہ راستہ صحابہ پہچان لیے، دیکھ لیے وہ راستہ، اس پر چلے اور اس کے بعد تابعین وہ راستہ پہچانے چلے۔ آج بھی الحمدللہ علماء کرام، آپ کے ہمارے علماء، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو صحت و تندرست رکھے، وہ ہمیں سیدھے راستے کی جو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ ہمیں اسی سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں اور اس کی اتباع کہتے ہیں، قال اللہ قال رسول، بس اللہ کی بات کو اللہ کی مراد پر سمجھو اور نبی وسلم کی بات کو نبی وسلم کی مراد پر سمجھو، یہی صراط مستقیم ہے، اس پر چلو۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اور اس کے علاوہ راستوں پر مت چلنا ورنہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ جب سیدھا راستہ چھوڑ دو گے تو اسی صورت میں بھٹک جاؤ گے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں، 1.5 منٹ میں ہمارے پاس بچا ہے، اور مجھے اچانک ایک واقعہ یاد آ رہا، صحابی کا نام حضرت عمرو بن عاص ہے، مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ حضرت انس ہے، حضرت عمرو بن عاص ہے، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جو اس زمانے میں جو ہے صحابہ کے زمانے میں کچھ غلط منہج کے لوگ آ گئے تھے، ٹھیک ہے، سلف کے منہج سے ہٹ کر، تو ان لوگوں سے انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ دیکھو تمہاری مثال ہماری مثال اس قوم کی طرح ہے جو نکل پڑے، سارے ساتھی ایک ساتھ نکلے، تو ایک راستے سے جا رہے تھے، ایک منزل پر جانا تھا، راستے میں آندھی آ گئی، اور آندھی اتنی غبار اتنی ہوا کہ راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب لوگ پریشان ہو، کیا کریں بھائی، کنٹینیو کریں، چلیں یا کیا کریں، راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آگے جانا ہے، دائیں رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، رائٹ پر شاید راستہ ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، بعض نے کہا کہ نہیں لیفٹ پر ہے، تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم آئے تھے پیچھے سے، یہی اسٹریٹ پیتھ سیدھا راستہ تھا، تو ہم انتظار کریں گے یا آندھی چھٹ جانے کا، اس کے بعد راستہ آگے پتہ چل جائے گا کہ روڈ کدھر جا رہی ہے، رائٹ لیفٹ یا اسٹریٹ، تو پھر ہم چلیں گے۔ تو بعض لوگوں نے کہا نہیں ہم اتنا انتظار کہاں کریں گے، ہو سکتا ہے پوری رات نکل جائے اس میں، تو بعض لوگ رائٹ کو ہو لیے، بعض لوگ لیفٹ کو ہو لیے، اور ہم وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ رات پوری آندھی تھی، ہم وہیں بیٹھے انتظار کیے، اور جب صبح ہوئی آندھی چھٹ گئی، راستہ سامنے ہمیں نظر آ گیا، تو ہم سیدھے چل پڑے۔ معلوم ہوا آدمی فتنوں کے دور میں بعض دفعہ صراط مستقیم انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے،
ویٹ کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے کہ فتنے ختم ہو. علماء کیا کہتے ہیں، علماء سے جڑے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ صراط مستقیم کے داعی ہوتے ہیں، مبلغ ہوتے ہیں، صراط مستقیم دکھانے والے ہوتے ہیں. جلد بازی سے کام کر کے فتنوں کا شکار ہو کے دائیں بائیں انسان چلا جائے تو برباد ہو جائے گا اور پچھتائے گا. اسی لیے صراط مستقیم پر چلنا بہت بڑی بات ہے، اور یہی جو ہے کامیابی کا راستہ ہے. ورنہ دائیں بائیں جا کے تو اس میں بتایا گیا فتفرق بکم عن سبیل ذلکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. اور یہ صراط مستقیم پر چلنا بھی اللہ کی وصیت ہے، اور یہی جو ہے وہ ہے. ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ جو اوپر جتنے احکام بیان کیے گئے وہ سب سارے صراط مستقیم ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے شاید کہ تم ڈر جاؤ. وقت ختم ہو گیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ صراط مستقیم کو پہچان کر اور جتنے احکام تو نے دیے ہیں ان آیتوں میں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.